آزاد کشمیر کے عام انتخابات 3 مراحل میں کروانے کا فیصلہ، شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات مرحلہ وار کروانے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے تحت سیکیورٹی اور انتظامی امور کو مزید مؤثر، شفاف اور پرامن بنانے کے لیے پولنگ ڈویژن مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار، امریکہ کے ایران پر حملے جاری، جزیرہ قشم، بندر عباس، چابہار، کنارک اور شیراز کے علاقوں میں فوجی کمان مراکز، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ 2 ہفتوں سے جاری ایران جنگ میں تقریباً 100 فوجی زخمی ہوئے۔ دعویٰ کیا کہ ان میں سے 96% زخمی فوجی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ مغربی میڈیا کے مطابق اب تک ایرانی حملوں میں 427 سے زائد امریکی فوجی زخمی، جبکہ 14 سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے۔ اہم بین الاقوامی بحری گزرگاہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بدستور جاری ہے۔ ایران امریکی اڈوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا، پاسداران انقلاب کا کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ بحرین میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاع کے نظاموں کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا۔ ایرانی بحریہ نے بیک وقت 3 حملوں میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بحرین کی الصخیر ایئر بیس پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ بحرین کی سلمان بندرگاہ میں امریکی بحریہ کی تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کویت کے عرفجان فوجی اڈے پر امریکی میرین اسپیشل فورسز کی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ خطے میں امریکی فوجی اہداف کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ جنگ جتنی بھی طویل ہو چلے، میزائلوں اور ڈرونز کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کسی امریکی فوجی کو نقصان پہنچا تو ایران کو نہیں چھوڑیں گے، ٹرمپ کی پھر ایران کو دھمکی۔ امریکی صدر نے کہا کہ کسی بھی امریکی فوجی کو نقصان پہنچنے کی صورت میں ایران کو کئی گنا زیادہ قیمت چکانا ہوگی۔ ایران کے خلاف سخت رد عمل کے لیے جنگی حکام اور فوجی قیادت کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امریکہ میں کسی بھی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ بیان نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کے اس موقف کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے نیتن یاہو کی امریکہ آمد پر گرفتاری کا ذکر کیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں سے تباہی، فلیش فلڈ سے گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے اور سیلابی ریلے میں بہہ جانے کے باعث اب تک 12 افراد جاں بحق، 15 افراد زخمی۔ تیز بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث مجموعی طور پر 14 گھروں کو نقصان پہنچا۔ حالیہ بارشوں اور بالائی علاقوں میں سیلابی صورتحال کے باعث دریائے کابل میں سیلاب کا خدشہ۔ ضلعی انتظامیہ نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ لندی کوتل میں ریسکیو 1122 نے پاک افغان شاہراہ پر پھنس جانے والی 100 سے زائد گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ چترال لوئر کے مختلف ندی نالوں میں سیلاب، شیشی کو ٹینگل، جگور گول اور دیگر علاقوں میں طغیانی سے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ مین رابطہ پل سیلاب برد ہو گیا۔ سیلاب سے کھڑی فصلیں، باغات، املاک اور نشیبی علاقوں کے مکانات متاثر ہوئے۔ مظفر آباد میں شاہراہ نیلم کہوڑی کے مقام پر گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر دریائے نیلم میں جا گری۔ گاڑی میں ایک شخص کو بچا لیا گیا جبکہ 2 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ پنجاب میں مانسون کے سپیل نے پانی کر دیا، مختلف واقعات میں 1 مزدور جاں بحق، 4 زخمی۔ گوجرانوالہ میں بارش کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، پورا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ گوجرانوالہ میں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اوان چوک کے قریب بارش کے باعث کچے مکان کی چھت گر گئی، ماں اور 6 ماہ کا بچہ زخمی۔ گجرات میں 142 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام شدید متاثر، موٹر سائیکل گاڑیاں پانی میں بند۔ بارش سے مریم نواز کا اربوں روپے کا ڈرینیج فنڈ پانی میں ڈوب گیا۔ نوشہرہ ورکا میں بارش سے زیر تعمیر رائس ملز کی چھت گری، 1 مزدور جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے۔ ظفروال میں بارش کے باعث اربن فلڈنگ، نشیبی علاقہ زیر آب۔ لاہور میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، موسم خوشگوار۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش، ضلع انتظامیہ کے دعوے ایک بار پھر کھوکھلے نکلے۔ روات کے علاقے برولا گاؤں میں بارشی پانی جمع ہوا۔ پنجاب بھر میں ریکارڈ مدت میں بارشی پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مختلف شہروں کی مرکزی شاہراہوں کو بارشی پانی سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔
گوجرانوالہ میں پانی کی مکمل نکاسی کر لی گئی ہے۔ سیالکوٹ میں کمشنر روڈ اور خادم علی روڈ پر نکاسیاب کا کام مکمل ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سیالکوٹ انتظامیہ کی بروقت کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ پنجاب بھر کے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا نہ رہنے دیا گیا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ اور یادگار شہداء کا دورہ کیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دورے کے دوران انہیں پاکستان مونومنٹ کی تاریخی اہمیت پر بریفنگ بھی دی گئی۔ سکندر مومنی نے شکرپڑیاں سے اسلام آباد اور مارگلہ کی حسین پہاڑیوں کا نظارہ بھی کیا۔ سکندر مومنی آج وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات، گلگت بلتستان کے امور پر تبادلہ خیال۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نو منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے قابل تجدید توانائی، سیاحت، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان گیس سیکٹر کے بڑھتے گردشی قرضے پر ہونے والے ورچوئل مذاکرات کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ ذرائع کے مطابق 1700 ارب روپے کے سیٹلمنٹ پلان پر بات چیت کے دوران آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کمپنیوں کی ناقابل وصول رقوم کو واجبات کی بجائے نقصان کے طور پر بک کیا جائے۔ حکومت سرمایہ کار دوست پالیسیز پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پہلی عالمی انشورنس کانفرنس سے خطاب، عوام میں انشورنس سے متعلق آگاہی بڑھانا ضروری ہے۔ سندھ حکومت سماجی تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ حادثاتی موت میں 18 سال سے زائد عمر کے ہر فرد کو انشورنس کور حاصل ہوگا۔ حادثاتی موت کا پریمیم سندھ حکومت دے گی۔ سندھ حکومت نے تھرڈ پارٹی کی وہیکل انشورنس لازمی قرار دے دی۔ 2 لاکھ گاڑیوں کی تھرڈ پارٹی انشورنس ہو چکی ہے، جبکہ کسانوں کو انشورنس خدمات فراہم کرنے کے لیے سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن گیا۔ اوگرا نے ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کی معمولی کمی کی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت کا یومیہ تعین شروع کر دیا گیا ہے۔ قیمت 21 جولائی کے لیے بڑھائی گئی۔ حکومت لیوی کے نام پر جگہ ٹیکس لے رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے کہ جنگ کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کیا۔ شہباز شریف اور وزراء بتائیں کہ لیوی ٹیکس کا عالمی مارکیٹ سے کیا تعلق ہے۔ اگر پیٹرول پر لیوی ٹیکس نہ ہو تو 250 سے زائد قیمت نہیں بنتی۔ امیر جماعت اسلامی کا 7 اگست کو پاکستان کی تمام شاہراہیں بند کرنے کا اعلان۔ کہا 11 ارب کا جہاز مریم کے لیے آ گیا، لیکن عوام رل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ سے چینی وفد کی ملاقات۔ شینڈونگ ہائی سپیڈ گروپ کا پاکستان کے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور کنیکٹیویٹی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وفاقی وزیر نے وفد کو SIFC اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے مکمل سہولت اور معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارت میں امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ دہلی میں ہزاروں نوجوان پارلیمنٹ کی جانب مارچ کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنتر منتر سے شروع ہونے والے مارچ کو روکنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج، آنسو گیس اور گرفتاریاں کی، جبکہ متعدد مظاہرین زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ مظاہرین وزیر تعلیم کے استعفے، امتحانی اصلاحات اور متاثرہ خاندانوں کے لیے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ احتجاج دہلی سے بڑھ کر بنگلورو، ممبئی اور دیگر شہروں تک پھیل گیا ہے۔